السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں یقین کے موضوع پر پوسٹ لائی ہوں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یقین کیا ہے؟ یقین ہے انسان کو کی کنفرمیشن، یعنی اس کو کنفرم ہو جائے کہ ہاں میں نے جو کچھ دیکھا یا جو کچھ پایا یا جو کچھ میں پانا چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔ یہ یقین ہے کہ ہاں میری بہن نے، میں ایک مثال دوں، میری بہن نے مجھے ایک تحفہ دیا۔ اس نے کہا کہ بچوں میں نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے اپنے شہر سے میرے شہر، اب جب تک وہ تحفہ مجھے ملے گا نہیں مجھے یہ کیسے یقین آئے گا کہ میری بہن نے تحفہ دیا؟ میں اسے فون کر کے بتاؤں گی کہ تحفہ تو نہیں ملا، لیکن جب وہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تحفہ تو پھر میں اسے فون کر کے بتاؤں گی کہ ہاں تحفہ مجھے مل گیا، مجھے یقین آ گیا کہ میری بہن نے مجھے تحفہ بھیجا۔ پہلے جو چیز تھی وہ علم الیقین تھا، یعنی میری بہن نے کہا کہ میں نے تحفہ بھیجا ہے، میں نے اس کی بات کا یقین کیا، تو یہ علم الیقین ہے۔ اور جب وہ تحفہ مجھے مل گیا، میں نے اسے آنکھ سے دیکھ لیا، تو وہ عین الیقین ہے۔ اور جب میرے ہاتھ میں وہ پہنچ گیا، میں نے اس کو دیکھ لیا، اب یہ دوسرا درجہ آیا، تو یہ حق الیقین ہے کہ ہاں واقعی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اس نے سچ کہا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ حق الیقین ہے کہ وہ سچی تھی، اس نے مجھے تحفہ بھیجا تھا اور تحفہ مجھے مل گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے آپ کو اپنے تھوڑے سے علم کے مطابق۔ اب دیکھیے، ہم آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پروردگار عالم کے درمیان جو یقین کے منزلوں پر مکالمہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت جستجو رہتی تھی ہر چیز کے جاننے کی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ آئے غار کی زندگی سے باہر آئے، کیونکہ غار کی زندگی جب تک ان کی تھی تو وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ نمرود ان کو اپنے اس میں قتل کروا دیتا، اس لیے ان کی والدہ نے ان کو 12 سال تک غار کے اندر چھپا کے رکھا۔ اب جب وہ باہر آئے تو انہوں نے باہر کی دنیا دیکھی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ ماں تمہارا خدا کون ہے؟ والدہ نے کہا یہ ستارہ جو نظر آ رہا ہے نا رات کے وقت، جو ستارہ رات کا وقت تھا، یہ میرا خدا ہے۔ اب ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے والدہ سے کہا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو ڈوب گیا؟ اسی طریقے سے وہ اپنی والدہ سے کئی سوال انہوں نے لگاتار کیے، اور والدہ نے جو دنیاوی مظاہر تھے، کبھی ستارے کو اپنا خدا بتایا، کبھی چاند سورج کو اپنا خدا بتایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہرگز اس بات پر وہ نہیں تھے کہ پر یقین نہیں تھے کہ یہ خدا ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے، اپنے وقت پہ نکل آئے، یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ یقین تھا کہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی باتوں کی نفی کر دی، یقین کی نفی کر دی، اور وہ اس جستجو میں لگ گئے کہ میں یقین کروں، مجھے کیسے یقین آئے، میں مدارج کیسے طے کروں؟ تو انہوں نے جب پروردگار عالم سے کہا تو کہ مرنے کے بعد کیسے جی اٹھے گا انسان، تو یہ ریسرچ کرنے لگے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم کو میری بات کا یقین نہیں ہے؟
تو کہا نہیں مجھے یقین ہے، لیکن میں عین الیقین اور حق الیقین کا خواستگار ہوں۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے میرے پروردگار کہ تو مجھے میری آنکھوں سے مشاہدہ کروا دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم چند پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے، میرا خیال ہے 4 پرندے کہے تھے پروردگار نے، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو۔ جب وہ مانوس ہو جائیں تو ان کو کاٹ لو، اور کاٹ کے ان کے سر ایک طرف کر دو، اور ان کا جو بدن کا گوشت ہے 4 پرندوں کا، وہ قیمہ بناؤ ان کا، اور قیمہ بنا کے جا کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو پرندے ہیں جن کے سر تھے ان کے سر لے لو اپنے پاس، اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اب حضرت ابراہیم، اور پھر ان کو آواز دو، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر انہیں آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کے سر الگ کیے، ان کے بدن کا قیمہ بنایا اور 4 کو پہاڑوں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد 4 کے سر لے کر اپنے ہاتھ میں کھڑے ہو گئے اور پرندوں کو آواز دی۔ بس پرندے اسی وقت قیمے سے انہوں نے اپنے وجود کو الگ کیا، ہر پرندے نے اپنے وجود کو الگ کیا اور اپنے اپنے سر کی جانب وہ دوڑتا آیا اور اپنے سر سے وابستہ ہو گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے یقین دلایا کہ میں مرنے کے بعد انسان کو کس طرح سے جی اٹھاؤں گا۔ ہم مر جاتے ہیں، اب دیکھیں یہاں سے میں تھوڑا سا اپنی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے ہم مر جاتے ہیں، یہ ہمارا بدن جو ہے مٹی کا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جاتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔ ایک ایک قبر میں سینکڑوں لاشیں ڈالی جاتی ہیں۔ وبا کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، یا جنگ کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ یہ اس کی قدرت ہے، ہم میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ اس کی قدرت کتنی لامنتہا ہے، اور وہ اٹھا لے گا۔ ہر شخص کی روح اس کے اپنے بدن میں آئے گی اور وہ پروردگار عالم کے حضور سوال جواب کے لیے حاضر ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ والباقیات الصالحات، یعنی ہمارا جو مٹی کا بدن ہے یہ مٹی میں مل جائے گا، یا جہاں کہیں اس کا ٹھکانہ اللہ نے رکھا ہے، سمندر کی گہرائی ہے یا پہاڑوں کی بلندی ہے۔ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں نا پہاڑوں کی بلندی پہ بھی جا کے مر جاتے ہیں برف میں لوگ، لیکن کیا ہے ان کے بدن تو وہاں ہوتے ہیں جہاں وہ مرتے ہیں۔ یا سمندر کی گہرائی میں، ابھی آپ نے دیکھ لیا پاکستان میں جو کروڑوں روپے دے کے گئے تھے ملبہ دیکھنے، ان کی سمندر کے اندر ان کی قضا آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والباقیات الصالحات، جسموں کا کوئی حال ہو لیکن آپ کے اعمال صالح باقی رہیں گے۔ بس یہی میری پوسٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سب کو یقین کی، عین الیقین، حق الیقین، جو بھی یقین کی منازل ہیں بار الہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان میں داخل رکھے۔ ہمارے پروردگار عالم کی قدرت کاملہ پر ہم یقین رکھیں کہ وہ جو ہے وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی اٹھائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی پوسٹ تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔